ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز بچوں، لمبی بات تو نہیں ہو سکتی، رات کا وقت ہے، پھر اس بیان کے بعد آپ کو سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، اس کو آپ مس نہ کریں اور سنتیں پڑھ کر ہی یہاں سے جائیں. حضرات، اس وقت ہندوستان میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں ایسا میں سمجھتا ہوں نازک ترین اور بلکہ اس سے بڑھ کر کہا جائے فیصلہ کن موڑ نہیں آیا. ایک تو مسلمانوں کے تعلق سے کوششیں کی گئی کہ ان کو تعلیمی اعتبار سے پسماندہ رکھا جائے، معاشی اعتبار سے پسماندہ کیا جائے، سیاسی اعتبار سے ان کو بیکورڈ پیچھے کیا جائے. اس کے لیے پلان بنے اور جو ان کے پاس اس کی تدبیریں ہو سکتی تھی انہوں نے اختیار کی. جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کے حلقے کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ مسلمان اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر سکے. اس میں کامیاب ہے. آپ دیکھیے آج سے پہلے ہمارے پارلیمنٹ میں 45 اور 50 جہاں پارلیمنٹ کے ممبر رہتے تھے آج 20-22 بھی نہیں ہے. حالانکہ تعداد ہماری بڑی ہے. معاشی اعتبار سے پسماندہ کرنے کی ان کی کوششیں ہوئی. جو انڈسٹریز اور جو صنعتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور لوگ ہے، تالے کی ہے، چمڑے کی ہے، اس کو اس پر ایسا انہوں نے شکنجہ کسا، اس کی سبسڈی بند کر دی، ان کے لیے کنڈیشن اس طرح لگا دیے. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی انڈسٹریز میں اب ہمارا کوئی تناسب نہ ہونے کے برابر ہے. تعلیمی اعتبار سے پسماندہ کرنے کی کوششیں اس طرح کی کہ مائنورٹیز انسٹیٹیوٹ جو تھے اس کے لیے کنڈیشن انہوں نے بہت اسٹرکٹ کر دیے. اور تعلیم کے اندر جو مسلمانوں کے ادارے تھے، یونیورسٹیاں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ ہو، اس میں انہوں نے ریزرویشن رکھ دیا 40%، 50%. جنرل بیکورڈ کلاس میں جائے گا، جنرل کیٹیگری میں جائے گا. یہ سب ضمنی چیزیں ہیں، ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب اس کے بعد جو ان کا پلان اس وقت بنا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک پلان ہے. اور بڑی حیرت کی بات یہ کہ اس کی خطرناکی کو ابھی تک ہم نے محسوس نہیں کیا. اس کی نزاکت کا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا ہے. اور یہ پلان پچھلے تمام پلانوں پر بھاری ہے. پچھلے پلانوں کی خطرناکی کو مسلمان سمجھتے کہ اس کا مقابلہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھوڑی بہت، اور اس میں ان کو 100% کامیابی نہیں. اب جو ان کا پلان بنا ہے وہ پلان یہ ہے جس کا نشانہ، جس کا ٹارگیٹ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہیں بھی مسلمان نہیں، مسلمانوں کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کا ٹارگیٹ مسلمانوں کا ایمان ہے. اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیں تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ترقی بھی دینے کے لیے تیار ہے. اور جو اب اصل نشانہ ہے اس کے مطابق اندرون سے ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی ان کی کوشش ہے. اور یہ ہے 2020 ایجوکیشنل پالیسی جو بنی ہے. اس کا تصور نہیں کر سکتے اس کے پس پردہ ان کے کیا علائم ہیں. اور ایسی مہارت کے ساتھ اس کو انہوں نے مرتب کیا ہے. مجھے معاف فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی بس بات نہیں ہے. ایک ڈرافٹ کہیں اور بن کر آیا ہے اور ڈکٹیٹ کرایا گیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری حکومت کو استعمال کیا گیا ہے. انٹرنیشنل لیول کا ایک پلان ہی ہے. اس پلان کے مطابق انہوں نے مسلم ملکوں میں، عرب ملکوں میں کام کیا ہے اور اس کے نتائج سامنے آئے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ادھر 5-6 سال پہلے
ہمارا سفر ہوا تھا مصر کا، فلسطین کا، شام کا، اردن کا۔ اس سفر میں ہم قاہرہ بھی گئے۔ قاہرہ میں ایک تحریر اسکوائر ہے، چوک، اور وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مصر میں جب بھی کوئی انقلاب آیا تو تحریر اسکوائر کا حوالہ دیا گیا۔ اسلامی انقلاب آیا یا باسی اشتراکی انقلاب آیا، ہمارے ساتھی نے دکھایا کہ یہ تحریر اسکوائر بہت بڑا یہاں لوگ۔ یہاں معلوم ہوا جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ پیش آیا، لوگ یہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا۔ ہم نے پوچھا ابھی آپ کے مصر میں چند سالوں پہلے مصری حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی کہ جمعہ کے خطبات میں آپ کیا نہیں کر سکتے، یہودیوں کے متعلق آیات کو پڑھ نہیں سکتے، اور سلیبس کے اندر عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور اہل کتاب کو جو سخت کہا گیا قرآن مجید میں، ان آیات کو شامل نہیں کر سکتے، اس کو نکال دیا گیا۔ اس پر کوئی احتجاج ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے کہا، مصری اور دوستوں نے، اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں سے اس کو حذف کرنے کی بات ابھی آئی نہیں ہے، اور ہم سے ابھی کہا نہیں گیا ہے کہ جمعہ میں اور نمازوں میں ان آیات کو پڑھنا نہیں پڑھنا ہے۔ ہلکا سا دور سے اشارہ ہوا تو ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا۔ نکالا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، منع کرنے کی کوشش کی، خالی بو سونگی گئی، اور یہاں تو باقاعدہ نکالا گیا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ذہن ہی ایسا بنایا گیا ہے اور اندر سے ایسا نصاب پڑھا دیا گیا ہے کہ مسلمان نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، اندرون سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا لاکھ درجہ مصر کے ان عرب ملکوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں گئی گزری حالت میں بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہیں، کوئی بات دور سے سنتے ہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر وسیم رضوی نے یہاں پر ہمارے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کی، اس کے بس میں کیا ہے؟ پوری دنیا مل کر بھی آیت تو دور کی بات ایک نقطہ بھی نکال نہیں سکتی، بس میں ہے ہی نہیں، اور یہ تو طے ہے کہ قیامت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب ہونے کے باوجود جو احتجاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طرح کا واقعہ وہاں بھی پیش آیا نا۔ نہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ قرآن کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ہے تو پڑھنا چاہیے، قرآن کا حصہ ہے تو خطبے میں اس کا حوالہ دینا چاہیے۔ ایک طرح سے یہ بھی تحریف ہے نا، اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ اگر ہندوستان میں ہم کو منع کر دیا جائے کہ ہم جمعہ کے دن خطیب صاحب فلاں آیت نہیں پڑھیں گے، ہم برداشت کریں گے؟ ذہن معوف کر دیا گیا، ذہن ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ اس کی میں چھوٹی سی آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے 1857 سے 1947 تک ہندوستان پر حکومت کی، اور ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ہندو مسلم سب نے مل کر، اور ان کو بھگا دیا اور بھاگ گئے۔ لیکن جس وقت 1947 میں ہندوستان کو چھوڑ کر انگریز گئے ہیں، انگریز چاہتے تو ہمارے ان کیا کہتے ہیں احتجاجات کے باوجود، سخت ترین موقف کے باوجود، ہماری اس جد و جہد کے باوجود وہ چاہیں تو اور 10-20 سال رہ سکتے تھے۔ اتنے کمزور نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا بستر لپیٹ لیا اور بھاگ گئے۔ بلکہ انگریزوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ 1947 تک برطانیہ اتنا کمزور نہیں ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ رہ سکتے تھے، مزید 10-20 سال کیوں نہیں رہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انگریز آئے نہیں تھے۔ اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہوتا تو 10-20 سال اور 50 سال اور رہ سکتے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے وہ انگریز ہندوستان میں آئے تھے، اس مقصد میں ان کو کامیابی مل گئی، اور ایک بہانہ ہو گیا احتجاج کر رہے ہم جا رہے ہیں۔ انگریز گئے لیکن انگریزوں کی ذہنیت نہیں گئی۔ جس ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آج انگریز نہیں ہے لیکن انگریزوں سے زیادہ انگریزوں کے ترجمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جو باتیں آج سے پہلے انگریز کہتے تھے 100 سال پہلے، اس سے زیادہ سخت باتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کہنے والے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔
مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایسے لوگ تیار کر لیے، ایسا نصاب بنا لیا، ایسا نظام بنا لیا جس کا ثمرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مسلمانوں کے مقدمات لڑتا ہے، لاکھوں نے کروڑوں کی فیس دینی پڑتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ہم لوگ جاتے ہیں میٹنگوں میں، ایک کیس لڑنے کے لیے سپریم کورٹ میں جج کے سامنے خالی جج کھڑا ہو جائے، آج ہمارے مقدمے کی سماعت ہے، نامی گرامی اور بہت نامچین جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، کس کو؟ ایڈوکیٹ کو۔ اس کی فیس کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک دن میں جا کے جج کے سامنے کھڑا ہو کر ہمارے متعلق جو بات آئے گی، اگر غلط بات آئے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، نہیں آئے تو چپ رہنا پڑے گا۔ اس کی ایک دن کی فیس سماعت کے دوران وہاں حاضر رہنے کے آدھے گھنٹے کے دوران 12 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اس کا اسسٹنٹ پھر ایک ایڈوکیٹ ہوتا ہے، 6 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، تو دونوں بیگ لے کے جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر کھول کے دکھائے گا بول کے۔ اگر 10 دن اس طرح کی سماعت چلی، 18 لاکھ کے ساتھ کتنا ہو جائے گا؟ 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ۔ مقدمات جیتے ہارے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے دسیوں مقدمات کا مسلم پرسنل لا بورڈ سامنا کر رہا ہے اس وقت۔ لیکن 15-20 سال پہلے تک جتنے مقدمات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دائر ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتے تھے، وہ غیر مسلموں کی طرف سے ہوتے تھے۔ سال 2 سال میں ایک آدھ مقدمہ ہوتا تھا، اور آج 10 12 15 سال سے پوزیشن یہ ہے، جتنے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف ریٹ داخل کی جا رہی ہے، سب مسلمانوں کی طرف سے جا رہی ہے۔ وسیم رضوی آج تک تو کسی غیر مسلم نے اتنی ہمت نہیں کی۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں چاندمل چوپڑا نے آج سے پہلے کیا تھا، اس پر احتجاج ہوا تھا، لاکھوں لوگ سڑک پر نکلے تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ بہت پہلے کی بات ہے، مقدمہ تو خارج کر دیا گیا۔ لیکن آج مسلمان جج ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ اس بات کی تحریک کرتا ہے جس طرح مردوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اسی طرح ایک عورت کو 4 شوہر رکھنے کی اجازت ہے۔ سمجھ میں جانے والی بات، اسلام نہ بھی کہے ایک عورت کے ساتھ 4 شوہر رہ سکتے، بچہ کس کا ہوگا؟ ایک دن وہ سوئے گا، ایک دن ہی سوئے گا، چوتھے دن کے بعد اس کا حمل ٹھہرے گا، بچہ کس کا ہوگا؟ اتنی بھی عقل نہیں۔ کہنے والا کوئی غیر مسلم نہیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز جس ناپاک مقصد کو لے کر ہندوستان میں آئے تھے، ان کو اس میں 100% کامیابی مل گئی، اور سب سے بڑا ذریعہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ نظام تعلیم کے اندر ہندوستان کے ایسی تبدیلی کی کہ اس تعلیم کے ذریعے تعلیم آئے نہ آئے لیکن اسلام سے اس کا پڑھنے والا دور ہو جائے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والے، اسلام پر انگلی اٹھانے والے غیر مسلم اتنے نہیں ہیں جتنے اپنے مسلمان ہیں۔ ایک IAS افسر بننے والا لڑکا سید حامد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ہمارے اچھے تعلقات تھے ان سے، آئے تھے بھٹکل بھی، وہ سنا رہے تھے، وہ IAS کوچنگ میں ایک بچہ ان کے پاس کامیاب ہو کے جا رہا تھا، اس سے انہوں نے آخر میں ایک سوال کیا، اس سے ہٹ کر انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا، ایک جنرل سوال کیا، بیٹا آج کل اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، تمہارے آفس میں غیر مسلم لوگ بھی رہیں گے، بڑے بڑے افسر بھی رہیں گے، تمہارے انڈر بھی رہیں گے، کہیں کوئی بات آئے گی ٹی وی پر، چینل پر، اخبار میں، تم سے سوالات بھی کریں گے، وقفے کے دوران، چائے پینے کے وقفے کے دوران، کھانے کے دوران شیئر کرتے ہیں اپنے خیالات۔ اگر بالفرض تم سے کوئی سوال کرے غیر مسلم، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لڑکی یا لڑکا یا تمہارا کوئی اسسٹنٹ، کوئی بھی غیر مسلم افسر ذاتی طور پر تم سے سوال کرے، اسلام تو کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو بڑا حق دیا، جاہلیت میں حق نہیں تھا، لیکن آپ کے یہاں تو اگر حق دیا ہے تو پھر عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں، مرد کو طلاق کا حق کیوں ہے؟ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت طلاق دینے کے سکتی۔ یہاں پر اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ اس اللہ کے بندے نے کہا، سر یہ اشکال خود مجھے بھی ہے، جواب دینا تو دور کی بات، وہ غیر مسلم سوال نہیں کرے گا، اس طرح کا اشکال خود مجھے بھی ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہمیں جو ہے طلاق کا جو حق دیا گیا ہے مردوں کو، اس پر کوئی انگلی اٹھائے
ذہن میں سوال پیدا کرے وہ اسلام پر باقی رہے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہمارے درمیان جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں ایک دو نہیں ہے، یہ تو ارتداد کی باتیں جو مولانا فضیل صاحب نے بتائی، لاکھوں بچیاں 3 سال کے اندر صرف ہندوستان میں 1.5 لاکھ سے زیادہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے اعلان کر کے اسلام سے نکل کر غیر مسلموں سے شادی کی ہے۔ ایک ضلع کے متعلق معلوم ہوا 2200 بچیاں، اللہ اکبر، ایک بچی پوری دنیا میں ایمان سے نکل جائے، ہماری نیند اڑ جانی چاہیے۔ کھانا ہم سے کھایا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آج کل آپ کھانا کم کھا رہے ہیں، آپ کو نیند کم آ رہی، کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ امت جس ڈگر پہ جا رہی ہے کہیں ایمان سے نکل نہ جائے، نکلنے کے خطرے کے ڈر سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور نکلنے کی اطلاع کے باوجود ہم کھانا اس سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج امت کا کیا حال ہے؟ نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ جیلوں میں کون ہے؟ نشے میں کون ہے؟ گانجے میں کون ہے؟ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، اپنے یہاں کی بات۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اسکولوں میں جاتے ہوئے نشے کی چیز لے کے جا رہا ہے، وہ پین کی شکل میں لے جاتا ہے، وہ کسی اور جو ہے اسٹیشنری کی شکل میں لے جاتا ہے اور بازار سے جا کے خریدتا ہے 200 کی 250 کی، نشہ اس میں کم ہوتا ہے، پھر عادت پڑتی ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، رات کو 11 بجے آتا ہے، خالی مکانات میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نکڑ پہ جا کے جمع رہتا ہے۔ ہم لوگ آتے ہیں رات کو کبھی کبھار 1:30 بجے 2 بجے، حیرت ہوتی ہے غیر مسلموں کے محلوں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے محلے میں ایک غیر مسلم 11 بجے کے بعد نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں 2:30 بجے بھی جاؤ، رات کو 3 بجے بھی جاؤ، نوجوان ملیں گے۔ کن کے نوجوان ہیں؟ میرے اور آپ کے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ میں بھی جاپان گیا تھا 50 سال پہلے، جیسے اندھیرا پڑتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، چاہے 5 بجے اذان ہو چاہے 6 بجے اذان ہو، الصبح دکانیں کھلتی ہیں۔ ہمارے یہاں 11 بجے شٹر کھلتا ہے، 12 بجے تک دکان صاف ہوتی رہتی ہے، 1:30 بجے کے بعد گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ تب جا کے اس قوم نے ترقی کی۔ دنیا میں انسانی تاریخ میں جتنا ظلم ان پر ہوا، جتنے لوگ ان کے مارے گئے، ہیروشیما ناگاساکی میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں 1939 سے لے کر 1945 تک پورا ملک تباہ ہوا، اور آج بھی ایسے لوگ ان کے بطنوں سے پیدا ہو رہے ہیں جو اس زمانے کے جو ہے ایٹم بم کے اثرات سے ان کے ماں باپ پر جو ہوئے تھے، ان کے بچے آج اپاہج پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس قوم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس کو اٹھنے میں صدیوں چاہیے تھی، لیکن ہمت کی، آگے بڑھے۔ مسلمانوں کے جو اصول تھے انہوں نے اپنائے، جلدی اٹھنے کے، کام کرنے کے، ایمانداری کے، رشوت سے بچنے کے، دھوکہ نہ دینے کے۔ آج دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم اگر کوئی ہے، کوئی سب سے اچھا مال، اسٹینڈرڈ مال کہا جاتا ہے تو جاپان کا کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی قوم ہے، وہ اخلاق۔ میٹرو ٹرین آ رہی ہے، آنے میں لکھا ہوا بورڈ پر 1 منٹ 6 سیکنڈ باقی ہیں، وہ 1 منٹ 6 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا، وہیں کتاب کھول کے وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ 1 منٹ ضائع کرنا، یہاں تو گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، یہاں تو دن ضائع ہو رہے ہیں، زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تب جا کے وہ قوم جو ہے دنیا کے اعتبار سے اتنی ترقی اس نے کی ہے۔ جو چیزیں ہماری تھی انہوں نے لی، جو چیزیں ان کی تھی ہم نے لی۔ بے حیا لباس نہیں ہے، بد اخلاقی کی چیزیں نہیں ہیں، راستوں میں کھڑے ہونے کا تصور نہیں ہے، رات میں گھومنے کا تصور نہیں ہے۔ انسان تہجد کو اٹھتا ہے، ہم سے پہلے وہ اٹھ کر راستے میں واکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمانداری کا یہ حال ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ زلزلہ آیا جاپان میں بھی، زلزلہ آیا پڑوس کے ایک ملک میں بھی، مسلم ملک میں۔ جاپان میں جب زلزلہ آیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا جو زلزلے سے متاثرین ہیں وہ ہمارے گھروں میں چاہے تو آ کے رہ سکتے ہیں، ہم ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، ہمارے سپر مارکیٹ ہے جو چاہے لے کے جا سکتے ہیں۔
صبح سے شام تک دیکھا ایک آدمی بھی نہیں آ رہا، زلزلے سے متاثر ہے، بھوک سے پریشان ہے، شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے اعلان کیا ہم رات میں بجلی بجھا دیں گے، سپر مارکیٹ کھلی رہے گی، آپ اپنے ٹارچ سے تلاش کر کر کے لے جائیے، کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں، آپ کی بدنامی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم تب بھی نہیں لیں گے، ہم بھوکے رہیں گے، کسی سے مدد نہیں لیں گے۔ ایک زلزلہ پڑوس کے ملک میں بھی آیا، چٹانیں گری اور لاشیں چٹانوں کے اندر دبی ہوئی تھی، لوگ دوڑے چٹان اٹھا کے، جان بچانے کے لیے نہیں، ہاتھ باہر دکھ رہا تھا، اس میں زیور تھے، زیور کھینچنے کی کوشش کی، زیور نہیں آیا، چاقو لے کے گئے تھے، ہاتھ کاٹ کے گھر میں لے کے آئے۔ یہ حال ہے۔ پھر بھی ہمیں شکایت ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ کیا بتا کیا حال ہے ہمارا؟ ایمان کا حال صحیح نہیں، اخلاق کا حال صحیح نہیں، ہمارے بچیوں کا حال صحیح نہیں، بچوں کا حال صحیح نہیں۔ بے دینی کل تک دیندار گھرانوں میں نہیں آتی تھی، بے دین گھرانوں میں آتی تھی، آج جتنی بے دینی دیندار گھرانوں میں آ رہی ہے، بے دین گھرانوں میں نہیں آ رہی ہے۔ مجھے معاف فرمائے، کوئی تھیٹر میں جاتا تھا رات میں، ہمارے یہاں ہم دیکھتے تھے مرد بھی برقع پہن کے جاتا تھا، لوگ اس کو نہ دیکھے بول کے، کوئی ایک عورت غلطی سے تھیٹر گئی، اس کی شامت آ جاتی تھی۔ تھیٹر میں اتنی برائی اور بے حیائی کی اتنی چیزیں نہیں رہتی تھی۔ آج تھیٹر سے بڑھ کر ہمارے موبائل کے اندر، ہمارے واٹس ایپ کے اندر، ہمارے یوٹیوب کے اندر، ہمارے فیس بک کے اندر چیزیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں جو چیزیں کسی زمانے میں کوئی جانور سے بدتر اخلاق رکھنے والا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہمارے بچے کہاں سوتے ہیں گھر میں؟ آج 9 بجے ہم محلوں میں گھومتے تھے، لائٹ بجھی رہتی تھی، 9 بجے کے بعد لوگ جاتے نہیں تھے، سوئے ملیں گے، آج بھی گھر موجود ہیں ایسے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں موجود ہے، آپ کے یہاں موجود ہیں۔ آپ 10 بجے بھی جائیں گے نا، سب سو رہے ہوں گے۔ ایسے بھی گھر ہیں رات کو 2 بجے بھی گئے تو ان کے لائٹ جلتی ملے گی۔ کن کے گھر ہیں؟ میرے اور آپ کے گھر ہیں۔ کن کے بچے؟ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ بچوں پر آج کنٹرول نہیں۔ محلے کا ذمہ دار بھی پورے گاؤں کے بچوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا، کوئی بولتا تھا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بچے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج باپ بھی اپنے بچے کو بول نہیں سکتا۔ آج ہماری حالت ایسی ہوگی، کمانا بند کر دیا، ریٹائرڈ ہو کے آ گئے، گھر میں واچ مین بن کر بیٹھیں گے، خبوص لاؤ، تاتی لاؤ، انڈا لاؤ، یہی اس کا کام ہے۔ بچہ روئے تو گھمانا، ہنڈے لے کے ادھر ادھر جانا، اس کی بات نہیں سنے گی بیوی، بچے نہیں سنیں گے۔ باپ آ کے شکایت کرتے ہیں میرا بچہ ہے گانجا پی رہا ہے، رات کو بچوں کو لا کے گھر میں بٹھاتا ہے، پیر پھیلا کے میرے سامنے ایسے بیٹھتا ہے، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، ماں بھی منع کرتی ہے۔ ایسی تربیت ہوگی تو ایسے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کن کے بچے ہیں آج؟ پڑھائی کا کیا حال ہے؟ اخلاق کا کیا حال ہے؟ نمازوں کا کیا حال ہے؟ کسی کے اندر بھی اگر اللہ کا عذاب آج نہیں اسی وقت بھی آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کیا کہتے ہیں کوئی ظلم کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ نے آخری درجے کی چھوٹ دی، آج بھی اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا اب آخری کوشش ہمارے تعلق میں یہ ہوئی ہے کہ اس تعلیمی پالیسی کے نام سے ہمارے اسکولوں میں جو تھوڑی بہت دینی تعلیم دینے کی گنجائش تھی اس پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ہمارے مدرسوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ماڈرن ایجوکیشن کی سہولتوں کے نام سے، اور جس کا خطرہ تھا پرسوں وہ بات سامنے آئی۔ ابھی 1 مہینے پہلے مالیگاؤں اور اورنگ آباد ہم گئے تھے، وہاں بھی اس تعلیمی پالیسی پر وہاں پر پروگرام تھے، ہم نے وہاں پر وہ بات کہی تھی کہ لالچ دے کر مدرسوں کو کہیں گے ہم سائنس کے ٹیچر دے رہے ہیں، ہم میتھس کے ٹیچر دے رہے ہیں، ہم تنخواہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماڈرن بنائیے، سب کیجئے۔ پرسوں ان کا بھانڈا پھوٹا ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی یوگا کرانے پر وہ مجبور کرنے والے ہیں، اور رامائن کی تعلیم وہ کمپلسری کرنے والے ہیں۔ مدرسوں میں جو سائنس کے ٹیچر آئیں گے اور انگلش پڑھانے کی اور اسٹیٹ لینگویج پڑھانے کے لیے آئیں گے وہ مجبور کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ اتنی خطرناک ترکیب، اتنا خطرناک حربہ ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ پالیسی ایسی ہے، این آر سی میں ہم نے دیکھا، کسان آندولن میں ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کسان راستے پر آئے اور مسلمان نے غیر مسلم ہے، اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ کروڑوں مسلمان راستے میں آئے این آر سی کے سلسلے میں، کوئی تبدیلی کی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، اس پالیسی کو یہ چاہیں تو بھی بدل نہیں سکتے آپ۔ اگر یہ بدلنا چاہیں گے تو ان کو حکومت سے ہٹا دیا جائے گا، کہیں سے ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، کہیں سے ان کو لگام دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ پالیسی تو چلنے والی ہی ہے۔ اس پالیسی کے رہتے ہوئے مجھے اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کی کیسی حفاظت کرنی ہے؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے بچوں کا ایسا دینی ذہن بنائیں، دینی تعلیم کا ایسے مکاتب سے انتظام کریں، پارٹ ٹائم دینی تعلیم کا ایسا نظم کریں، اپنے گھر میں حافظ اور عالم رکھنے کا ایسا انتظام کریں کہ اس سے بھی خطرناک پالیسی آگے آئے تو ہمارے بچے ایمان کے سلسلے میں کوئی سودا کرنے والے نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ جب ایمان گھر میں ماں باپ کی طرف سے تربیت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو ایمان اپنا کیا اثر دکھاتا ہے؟ گجرات میں فسادات ہوئے، وہاں پر ایک بستی حضرت شیخ الہند کے نام سے قائم کی گئی، جو لوگ جن کی مکانات جل گئے تھے یا تباہ ہو گئے تھے، ہم لوگ گئے وہاں۔ ایک واقعہ لوگوں نے سنایا کہ اس موقع پر ظاہر بات ہے کہ اس طرح جب حادثات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں تو کرسچن مشنری اس کو بینیفٹ لینے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اور ان کا کیا پلان ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم لوگ برنڈی گئے تھے افریقہ میں، ہم کو ایک جگہ جانا تھا دیہات میں، ہم لوگ دوپہر میں کھانا کھا کے نکلے اور ہم کو رات 9 بجے اس بستی میں پہنچنا تھا، برنڈی، راونڈا، یوگینڈا وغیرہ۔ راستہ اتنا خراب تھا، جنگل، پہاڑ کی چوٹیاں، صحرا، جو کچھ ہو سکتا تھا راستے میں آ رہا تھا۔ دور دور تک نہ آدم ذات، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی بستی ملتی تھی، لیکن سینکڑوں میل تک ہم کو ایک جگہ، ایک بستی کی طرح ایک کالونی نظر آئی، لیکن وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ہم قریب سے گزرے، ہم نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، گھر بن گئے، مکانات بن گئے؟ کہنے لگے مولانا گھر بھی نہیں بنے، مکان بھی نہیں بنا، یہاں چرچ بنا ہے، ہاسپٹل بنا ہے اور اسکول بنا ہے۔ یہاں مسلمان چونکہ جلد آنے والے ہیں، زمین فروخت کر دی گئی ہے اور مسلمان یہاں کے بسنے والے ہیں، ابھی سے انہوں نے انتظام کر لیا مسلمانوں کے اسکول سے پہلے ہم اس اسکول کا انتظام کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے اسکول موجود رہے گا تو کہاں جائیں گے وہ؟ اور وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں ارتداد ہو رہا ہے، فقیری، غربت ایسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھا 5 سال کے، 8 سال کے، 7 سال کے، ہم کیلے کا چھلکا کھا کے باہر پھینکتے تھے تو اس پر ٹوٹ پڑتے تھے بچے آ کے، یعنی کیلے کا چھلکا بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ ہم پانی پی کر بوتل تھوڑا سا پانی رہ جاتا تھا، ایسا پھینک دیا، 2-4 قطرے اس کے لیے لوٹ مار شروع کرتے تھے۔ ایسے فقر و فاقے کی حالت۔ ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اتنے ان کے پیٹ بڑے ہوئے کیوں چھوٹے بچوں کے؟ ایک بچہ 2 بچہ سمجھ میں آتا ہے، جتنے بچے ہیں بدن پر کپڑے نہیں، ہاف پینٹ ہے، کوئی چیزیں ہیں ہلکی پھلکی، بدبو آ رہی ہے۔ کہنے لگے کتے اور بلی کے لیے جو گھر کا جھوٹا کھانا ہوتا ہے، رات کو پھینک دیا جاتا ہے نا، وہ کیچڑ سے اٹھا کے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پیٹ کی انتڑیاں جل جاتی ہیں اور ان کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی فقر کی حالت میں کوئی ان کی مدد کے لیے جائے گا، کچھ پیسے دے گا، ایمان چھوڑنے کے لیے کہے گا تو وہ جان بچانے کے لیے ایمان تو دے ہی دیں گے۔ ایک خیر مستقل بحث ہے، وہ الگ، اس کو رکھیے آپ۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ ہندوستان میں اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے سیکولر تعلیم دلانے کے لیے دینی تعلیم جو ہلکی پھلکی اسکولوں میں دی جا سکتی ہے، جیسے ان ایڈڈ اسکول ہیں، جیسے نیشنل اسکول ہے،
اقرا اسکول ہے، یہاں ہم اپنی اسکول ہیں، 1 گھنٹہ پہلے پڑھا سکتے ہیں، دینیات پڑھا سکتے ہیں، اسلامیات پڑھا سکتے ہیں. اب اس پر بھی یہ پابندی لگانے والے ہیں اور کہیں گے کہ بس جنرل تعلیم ہونی چاہیے ورنہ ہم آپ کا لیسن ختم کر دیں گے. انسان مجبور ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا رہے گا؟ بچے صبح 7 بجے جاتے ہیں، 3 بجے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر ٹیوشن جاتے ہیں، پھر دین کی تعلیم کہاں سے ہوگی ان کے لیے؟ پھر وہی بچے وسیم رضوی کی شکل میں سامنے آئیں گے، محمد علی چھاگلا کی شکل میں سامنے آئیں گے، حمید دلوائی کی شکل میں سامنے آئیں گے، پھر ہم روتے رہیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 70 سال پہلے، معمولی بات نہیں ہے یہ، جو پیشن گوئیاں کی تھی آج وہ پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں. برما گئے مولانا، برما کے متعلق کہا برما کے مسلمانوں نے اگر دعوت کا کام نہیں کیا، برما کے مسلمان بڑے مالدار تھے اس وقت، بہت بڑا کاروبار تھا رنگون میں. انہوں نے کہا اگر خالی آپ اپنے کاروبار میں رہے اور آپ نے اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کی، ان کو توحید کی دولت سے آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کی ہمدردی کی فکر نہیں کی، آخرت میں عذاب سے بچانے کی فکر نہیں کی، یہ کاروبار آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کو لے ڈوبے گا. مولانا گھر پہنچے بھی نہیں، وہاں فوجی انقلاب آ گیا، مسلمانوں کو مار دیا گیا، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر دیا گیا. اسی طرح حضرت مولانا علی صاحب نے فرمایا تھا میں اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ فکری ارتداد آ رہا ہے. مینٹلی کیا کہتے ہیں، دماغی، ذہنی اور فکری الحاد آ رہا ہے. نماز پڑھیں گے لیکن ذہن مسلمان نہیں، روزے رکھیں گے دل مسلمان نہیں، حج کریں گے فکر مسلمان نہیں، نظریہ مسلمان نہیں. یہ آج سامنے آ رہے ہیں. آج اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے جا کے پوچھئے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیوں سے پوچھئے. کل ایک بچی جاتی تھی ایمان سے، پورے شہر میں ہنگامہ ہوتا تھا، ماں باپ روتے تھے، خودکشی کرتے تھے. کوئی بچی کو سمجھانے جاتا ہے آج الحاد کے بعد مجھے معاف فرمائے، سب سے پہلے آ کے کیس ان کے ماں باپ کرتے ہیں. بچی میری، آپ کو کیوں فکر ہے؟ بچی میری جہاں بھی رہے خوش رہے، آپ کو کیا مطلب ہے؟ چاہے ایمان چھوڑ کے رہے. یہ باتیں کہیں سننے کو ملتی تھی، آج ہمارے دروازے تک یہ دستک پہنچ چکی ہے. ہمارے اور آپ کے شہروں میں لوگ ایمان چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسروں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے چکے ہیں. آپ کو پتا ہو نہ ہو، مجھے پتا ہو نہ ہو، لیکن ہے، آغاز ہو چکا ہے. الحاد جب آتا ہے تو دین اور دیندار گھرانے کو نہیں دیکھتا. یہ روس کی ریاستیں ہیں، قزاقستان، ترکمانستان، کرغیزیا، آرمینیا، یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں کسی زمانے میں دنیا کے سب سے افضل ترین اللہ کے بندے رہتے تھے. امام بخاری وہیں کے ہیں، امام مسلم وہیں کے ہیں، امام ترمذی وہیں کے ہیں. وہاں الحاد آیا کہ نہیں آیا؟ لوگ نمازوں اذان کی آواز کو سننے کو ترستے تھے. اپنے وقت کے محدثین کے گھر میں اور گھرانے میں جب الحاد آ سکتا ہے، ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ چے پدی کا شوروا. ہم کو تو اس سے زیادہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم جیسے اپنے وقت کے افضل ترین انسان، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، ان کو بھی خطرہ تھا کہ میری نسلوں میں شرک اور کفر آ سکتا ہے. حضرت یعقوب ان کے پوتے تھے، روتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے اور کہتے تھے مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے میں ایک وصیت کر کے جاتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. نبی کا گھرانہ، نبی کی موجودگی، اس کے باوجود نبی کو خطرہ ہے. نہ ہمارے زمانے میں نبی زندہ ہیں، نہ ہم نبی کے گھرانے سے ہیں، نہ نبی کا ماحول ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں واقعہ بیان کرتے کرتے رہ گیا. وہاں گجرات میں اس بستی میں کرسچن مشنری کے لوگ آ کے راشن تقسیم کرتے تھے. اونچا ان کا ٹرک ہوتا ہے، نیچے سیڑھی لگاتے ہیں، اس کے بعد اوپر ایک باہر پلیٹ فارم ہوتا ہے. جب ٹرک رکتا ہے تو اس کے اندر وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ جس کو راشن لینا ہو
بوری کے اندر چاول بھی ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، دال بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، شکر ہوتی ہے، بوری بنا کے لاتے ہیں 200-500 روپے کی ہو، اور لوگوں کو لا کے تقسیم کرتے ہیں. تو لوگ لائن لگا کے اس کیمپس سے، شیخ الہند کے کیمپس سے اوپر چڑھتے جاتے تھے اور اپنی اپنی بوری لیتے جاتے تھے. چشم فلک نے ایک منظر اور دیکھا، اس زمین نے شاید اب تک نہیں دیکھا تھا. آسمان بھی رشک کرنے لگا اس بچے پر، زمین بھی فخر محسوس کرنے لگی کہ آج میری چھاتی پر ایسا اللہ کا بندہ، اس کے بندے کا بیٹا موجود ہے. چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا، بدن پر کپڑا نہیں ہے ٹھیک سے، اس کے باپ شہید ہو چکے ہیں فسادات میں، اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، اس کی ماں بیوہ، وہ بچہ یتیم، وہ کمائے گا تو اس کی ماں کھائے گی. فقر و فاقے کا عالم ہے. گھر میں آج روٹی پکی نہیں، صبح کو چاول پکانے، بھوک سے بیتاب ہے. ماں نے بھیجا ہے کچھ راشن جا کے لے کے آؤ. وہ بچہ جب اپنی باری آتی ہے تو اس کے اوپر چڑھتا ہے. وہ مشنری کا آدمی اس کو بوری دینے سے پہلے جیسے سب سے اس نے کہا تھا کان میں کچھ، لوگوں نے سن لیا تھا اور اپنی بوری لے لی تھی، اس کے کان میں بھی کہتا ہے. پہلے بوری دیتا ہے، اس کے بعد اس کے کان میں کہتا ہے. جیسے وہ مشنری کا آدمی اس کے کان میں وہ بات کہتا ہے، وہ بوری نیچے پھینک دیتا ہے، نیچے کود کر بھاگ جاتا ہے. لوگ پکڑ کے لاتے ہیں. کیا ہوا بیٹا؟ اس نے تم کو گالی دی، برا بھلا کہا، کیا کیا؟ کیوں بھاگے؟ راشن کیوں نہیں لیا؟ مجھے چھوڑو، نہیں بولتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. بیٹے بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے. کیا کیا؟ تمہارے ماں باپ کو گالی دی، تمہیں برا بھلا کہا، تمہیں تانا دیا؟ نہیں. لوگوں نے کہا جب تک نہیں بتاؤ گے ہم نہیں چھوڑیں گے. انکل، وہ مجھے کان میں کہہ رہا تھا بیٹا جاتے جاتے یہ جملہ کہو، میں تم کو اگلی بار 2 بوری دوں گا. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بھی شریک ہے. میں نے کہا میں بھوکا رہ کر جان دینا گوارا کروں گا لیکن ایسا کھانا نہیں لوں گا. میں یہ کہاں سے آیا ایمان؟ اگر بالفرض اس کے باپ کو قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہوگا، اس کی اس تربیت کی وجہ سے اللہ کو رحم آیا ہوگا، اس کا عذاب رک گیا ہوگا. یہ ایمان یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے ماں باپ نے بچپن میں سوتے سوتے، چلتے چلتے، کھاتے پیتے اللہ اللہ کی عظمت بٹھا دی تھی. اللہ کی کبریائی کے بول اس کے کانوں میں ایسے پڑ گئے تھے. جان اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہیں ہوا. آج ہمارے پاس بچے ہیں. ایک بنگلور میں ایک بڑے صاحب ہندوستان کے جو ابھی جسٹ جو ہے اپنے عہدے سے نیچے اترے، میں نام نہیں لیتا، وہ اپنے کسی پروگرام میں سرکاری آئے تھے دلی سے. وہ چلے گئے اپنے پروگرام میں. ان کی بیوی مسلمان تھے، وہ ان کی بیوی نے کہا ٹائم ویسٹ کیا کرنا ہے، سنا بنگلور میں ایک بڑی مسجد بنی ہے، مسجد نور، بہت خوبصورت مسجد ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. ہمارے دوست مولانا صغیر ندوی صاحب وہاں نماز پڑھاتے ہیں. انہوں نے قصہ مجھے سنایا. وہ جب آنے والی تھی وہ عورت، اس بڑے عہدیدار کی بیوی، تو اس کے لیے تیاری ہوئی. ملٹری کے لوگ آئے، سیکورٹی کے لوگ آئے، چیک اپ ہوا، یہ ہوا. اس کے بعد وہ مدرسہ وہاں پر ایک مکتب تھا، چلتا رہا. تو لوگوں کو بتایا گیا تھا، ان بچوں کو، ایک جو ہے خاتون آنے والی ہے، کھڑے ہو جانا، اور مسلمان عورت ہے، سلام کرنا اور جو بھی ہے. یہ مکتب کا بچہ کھڑا ہوا. اس نے پوچھا آنٹی آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو ہے پیشانی پر یہ نام کا نشان کیسا ہے؟ تو اس عورت نے کہا بیٹا یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے. لڑکے نے کہا آنٹی آپ کی تہذیب ہو سکتی ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے. کہاں سے ہمت آئی؟ پولیس کھڑی ہے، ملٹری کے لوگ کھڑے ہیں، سیکورٹی کے لوگ ہیں، یہ اسلام کے خلاف وہ کہہ رہا. اس کے ماں باپ نے، اس کے اساتذہ نے، اس کے گھر والوں نے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے بتا دیا تھا مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ رہتا ہے، ایمان اپنی شناخت دکھاتا ہے، تب جا کے یہ ہمت اور پیدا. آج ہمارے بچے 2 پیسے کے لیے جان دینے والے، 3 پیسے کے لیے ایمان دینے والے، وقتی محبت، یہ فریفتگی، یہ دھوکے کی چیزیں. اگر ایمان کی عظمت ہوتی ایسے 10 شوہروں کو لات مار دیتی، لیکن ایمان اس کے دل میں ہے ہی نہیں.
آج ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اسلام کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے, اسلام تو چاہیے ہی, اسلام سے بڑھ کر ہمیں ایمان چاہیے. ایمان دل میں ہوتا ہے, اسلام زبان سے ادا کرنے کا نام ہے. قرآن مجید میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. دیہاتی آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے اور ایمان لائے. آپ کہیے ابھی آپ نے زبانی ایمان قبول کیا, ایمان اس کا نام نہیں ہے. فی الحال آپ مسلمان ہوئے ہیں لیکن مومن نہیں ہوئے. معلوم کیا ہوا, اسلام الگ ہے, ایمان الگ ہے. آج ہمارے پاس اسلام ہے, آج پر ایمان نہیں. جس دن ایمان اپنے معنی میں آ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی. آج اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی, ہمارے سامنے اسلام ہے, ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. تو اس کا حل یہی ہے. بزرگوں اور دوستوں میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا. ہمارے گھروں میں ہم اپنی بچوں کی تربیت ایسی کریں, لیکن مسئلہ کیا ہے, تربیت کون کریں گے؟ ماں اور باپ کریں گے. ان کے پاس ہی دین نہیں تو کیسے تربیت کریں گے؟ وہ تو مشنری اسکول میں پڑھ کے آئے, انہوں نے کسی مدرسے کا رخ ہی نہیں کیا. میں ابھی بچی عورتوں سے بات کر رہا تھا, ہماری مائیں بچوں کو نیند آنے سے پہلے نیند کی تیاری کراتی تھی. وقت ہو گیا بچے کے سونے کا وقت, لوری, بیتو, گیت ہے نا, زمزم, کعبہ, مکہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ, اس طرح کی جو ہے نظمیں اور ترانے سناتی تھی. بچہ نیند میں چلا جاتا تھا. آج کیا ہے, بچوں کو سلانے کی ماں کو فرصت ہی نہیں. وہ تو یوٹیوب میں ہے, واٹس ایپ پہ ہے, باپ کو فرصت نہیں, بھائی کو فرصت نہیں. وہ کہاں بچوں کو سلائیں گے؟ بچہ رو رو کے تھک کے سو جاتا خود. اس کے کان پہ کیسے آواز پڑے گی؟ یہ معمولی بات نہیں جو بچہ جب پیدا ہونے کے بعد کان میں, بچہ کچھ سمجھتا نہیں, لیکن کان سے اللہ کی آواز ٹکرا گئی, وہ قیامت تک وہ بچہ زندہ رہے گا, کان سے ٹکرانے والی آواز باقی رہے گی. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, باہر اگر آپ بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں, اس بے حیائی کی باتوں کا اثر ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے پر بھی پڑتا ہے, اس سے بچہ متاثر ہوتا ہے. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا, میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت ہو گئی, باہر کی چیزوں کا بچے ماں کے پیٹ پہ اثر ہوتا ہے. ہم بے حیائی کی باتیں کریں گے, بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے, کیا بچے پہ اثر نہیں پڑے گا؟ سب سے پہلے ہمیں ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہونا ہے. آج تو بہت زمانہ آسان ہے, یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, فیس بک استعمال کرتے ہیں. آپ ان کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیجئے, اچھی چیزیں سنتے سنتے سو جائیے آپ. لیکن بری چیزیں بھی سنیں گے, اچھی چیزیں بھی سنیں گے تو اچھی چیز کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ طے کر دیجئے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اب جو میری زندگی بچی ہے, مجھے اپنے بچوں کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے خود مجھے نیک بننا ہے. تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے مکتب سے بچوں کو ناغہ نہ کرائیں. حضرت مولانا رابع صاحب کے سامنے ہماری بات آئی, مولانا سے ہم لوگوں نے کہا مولانا کیا کریں گے, اتنے سخت قوانین بن رہے ہیں. مولانا نے کہا اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے, ہم اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہوئے ایمان پر باقی رکھنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں اس کو مضبوط سے مضبوط کریں. ان کے ہزاروں منصوبے بن جائیں گے, ہمارے سے بچہ ایمان کے ساتھ باہر جائے گا, وہ ہزاروں ان کی تدبیریں اس پر اثر نہیں کریں گی. یہی بچہ کمزور رہے گا, وہاں جاتے ہی تھوڑا سا بھی ان کی پالیسی کا اثر متاثر کر دے گا. تو مکاتب میں کوئی آپ ناغہ نہ کریں. دوسری بات, اپنی بچیوں کو چاہے کالج پڑھائیں, کچھ بھی پڑھائیں, شادی سے پہلے 1-2 سال کے لیے دینی تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں. ہمارے پاس مدرسۃ المومنات یا محسنات کیا ہے, مدرسۃ الفائزات موجود ہے. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. بچیاں ہمیں خود فون کرتی ہیں, مجھے معاف فرمائیں مولانا, مجھے میرا شوہر نیا جو ہوا ہے مجھے حرام کام پہ مجبور کر رہا ہے, مولانا میرے شوہر کو سمجھائیے. کیوں؟ اس کے بعد دینی تعلیم تھی. اگر دینی تعلیم نہیں رہے گی تو حرام ہم کام کریں گے, ہمارا بچہ بھی کیا ہو جائے گا, غلط طریقے سے پیدا ہو جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑی سی دینی تعلیم کیا کر دیتی ہے, بچے کی دینی تعلیم یہاں پر دلائی. ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کا انتقال ہوا, ان کا بچہ امریکہ میں رہتا ہے, وہ اپنے بچے کے پاس گئے, بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے, ان کی ماں نے, ان کے باپ نے جو ہے دینی تعلیم کے اعتبار سے پختہ کیا بچے کو. اس کے بعد وہ یونیورسٹی گیا, انجینئر بنا, پھر دبئی سے امریکہ کمپنی میں بھیجا اس کو, اور آج بھی امریکہ میں ہے. انہوں نے واپس آ کے بتایا مولانا
میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بچہ جس سٹی میں رہتا ہے لاس اینجلس میں، شاید بتایا انہوں نے، وہاں سے مسجد اتنی دور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، 50 کلومیٹر دور، یعنی مردیشور سے آپ سمجھیے کنداپور جانے کے برابر. لیکن میرا بچہ ایک دن بھی جماعت کے بغیر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. اذان سے پہلے گاڑی ڈرائیو کر کے مجھے بھی لے جاتا تھا، اس کا زندگی بھر کا معمول تھا. 5 قدم پر بھی مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اگر دین کی تربیت نہیں ہے. 50 کلومیٹر کمٹا نہیں، کاروار بھی مسجد ہوگی، دینی تعلیم آپ کی بچی کی ہوگی، وہ وہاں جا کر انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آئے گا. مسجد نور بنگلور کا واقعہ پیش آئے گا، احمد آباد وہ کیمپس کے بچے کے واقعہ پیش آئے گا. کفرستان میں رہ کر بھی وہ ایمان کا دائی بنے گا. مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی اگر آپ نے اس کی دینی تعلیم کی تربیت کی فکر نہیں کی، وہ ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے. ہاتھ دھو رہے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ آج مردوں کی عورتوں پر چلتی نہیں. کہا کرچے وا ہم کی آپوری سانگنا آئے کے نہیں وا. اس کی بات کیا کہا کرچے مولانا چوڑو ہم چاہے کہ نہیں، میں وصولنا کا بلنگ کو تنگا تیکے اسکولا ہوتا بلتا، چکس کالجی ہوتا بلتا، تو کس کرتا بلتا. آج ہماری نہیں چل رہی، پیسہ میرا، بچی میری، لیکن میری حکومت نہیں چلتی. بچی کل نعوذ باللہ جہنم میں جائے گی کوئی گناہ کی وجہ سے، اپنے باپ کو پکڑے گی کہ اللہ میرا باپ ہے، میرا کان پکڑ کر ہاتھ پکڑ کے مجھے روک سکتا تھا، اس نے صرف زبانی کہہ دیا، اس نے نہیں روکا، اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. اس بچی کے ساتھ اس کے باپ کو جانا پڑے گا. ہم اپنی ہر چیز مناتے ہیں، اس میں کیوں نہیں مناتے؟ بیوی کی بات پر، بچی کی بات پر نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں. شادی سے پہلے ہر حال میں مدرسۃ المحسنات میں یا کوئی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے. اگر اسکول اور کالج میں پڑھتے پڑھتے شادی ہو گئی تو پھر دینی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ صرف نماز پڑھنا کافی ہے؟ روزے رکھنا کافی ہے؟ نہیں. ایمان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو، اللہ کی صفات کا اندازہ ہو، اللہ کی طاقتوں کا اندازہ ہو، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو آج سے ہم طے کریں انشاءاللہ ہماری کوئی بچی شادی سے پہلے انشاءاللہ 1-2 سال مدرسے میں پڑھے بغیر نہیں جائے گی انشاءاللہ. ہمارا اسکول کا بچہ، میں علماء سے گزارش کروں گا ہمارے کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے انتظام کریں. ہفتے میں 1 دن صحیح، روزانہ 10-15 منٹ صحیح. ہمارے بٹکل میں ماشاءاللہ بہت جگہوں پر انتظام کیا. کالج کے بچے آتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ. مولانا عبدالباری صاحب نے اپنے یہاں شروع کیا تھا، دوسری مسجدوں میں آج شروع ہو گیا. آج سینکڑوں کالج کے بچے الحمدللہ ان کے حساب سے ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. خالی درس دینے کا نہیں، 20 منٹ کا پروگرام بنائیے، 10 منٹ کا درس ہو اور 10 منٹ بچے جو چاہے سوال کریں. لڑکیوں میں بھی، کالج کی بچیوں میں بھی ہمارے مدرسے کی طرف سے، فائزات کی طرف سے یا ہمارے جماعت کی طرف سے یا مجلس تحقیقات کی طرف سے ایسا انتظام ہونا چاہیے. ہفتے میں 1 دن صحیح ان کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے اور جدید مسائل ان کو سمجھائے جائیں اور ان کو بتایا جائے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے، پھر اللہ کے پاس ہم کیا نہیں ہوں گے؟ مسئول اور مکلم نہیں ہوں گے. یہ کوششیں کرنی ہے، ہمارے علماء کو کرنی ہے. کالج کے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے ان کے درمیان کمپٹیشن کرائیے، ان کے مقابلے کروائیے. بھی رمضان آ رہا ہے، کالج کے بچے بھی کسی ولی سے کم نہیں ہوتے. آخری درجے کے میں بتاتا ہوں، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن آخری درجے کا دیندار ہے. ہمارے دینداروں سے دیندار ہے. ان کو حقیقت نہ سمجھیے آپ، تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مکاتب کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے مغرب کے بعد. آج بات پہ کیا کہ وہ آئل نہ کتاب آج ٹیوشن، کل کتاب آئل نہ کل ایگزام، پروں ایسا کتاب آئل نہ ٹیسٹ. یہاں پڑھائی کم ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں اسکولوں میں. آمد کم خرچ دیا، جب دیکھو امتحان. ہمارے بچپن میں سال میں 1 امتحان ہوتا تھا، یہاں پر 1 دن میں 2 امتحان ہوتا ہے. 1 امتحان ختم ہوا دوسرا امتحان شروع ہوا. اور ماں باپ کو امتحان کی ایسی فکر، چاہے نماز جائے چاہے مکتب جائے کوئی بات نہیں، کوئی حساب ہے اس کا. ہم بھی اسکول چلاتے ہیں، جانتے ہیں یہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، ایگزام کیسے ہوتے ہیں. اس کا ناغہ ہونے مت دیجیے. مغرب کے بعد ہمارا بچہ ہر حال میں مکتب میں جائے گا انشاءاللہ. بڑوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. ان کے حساب سے روزانہ ہر جگہ 10 منٹ 15 منٹ صحیح، چاہے 2-4 نوجوان آئے. ہمارے علماء جب پھیلے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس 4-4 نوجوان آئیں گے. 20 علماء کے پاس کتنے نوجوان ہوں گے؟ 80 نوجوان تو ہو گئے.
ہم دے سکتے ہیں نا روزانہ وقت، اپنے اپنے محلے میں شروع کریں، گھروں میں شروع کریں، اسکولوں میں شروع کریں، بڑوں میں شروع کریں، ان کو پوچھنے کا موقع دیں، اور اسی کے ساتھ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے نماز کے بغیر نہ رہیں۔ فجر کی نماز کو آج ہم لوگ اٹھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اب عشاء کی نماز میں اتنے لوگ تھے، ہو سکتا ہے آج بچے یہاں پر لوگ زیادہ ہوں، لیکن عشاء کی نماز میں 3-4 صف تو رہتی ہے نا۔ اس کا مطلب فجر کی نماز میں اگر عشاء کی نماز میں 4 صف ہے تو فجر کی نماز میں 6 صف ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز میں یہاں آ جاتے ہیں، فجر کی نماز میں کہیں نہیں جاتے، معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں کہاں چلے گئے؟ جو اللہ عشاء کی نماز کا ہے وہ اللہ فجر کی نماز کا بھی ہے، جو کل تھا وہ آج بھی کل بھی رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، بیوی ڈانٹتی ہے، بس رات وقت میں بڑھ رہے ہیں، ٹیوشن ہوتوں نے کون سے ایگزام آ جائے، ارے کیا ہے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے نماز کے بارے میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز چھوڑنا تو دور کی بات، جماعت چھوڑنا بھی اللہ کو ناپسند۔ میں آخر میں بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، رمضان قریب آ رہا، ایک کم از کم ارادہ کر کے جائے۔ اللہ کو اتنی محبوب جنگ چل رہی ہے، گھمسان کا رن پڑا ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، اس موقع پر چاہے تو اللہ اس کو اختیار ہے، بھائی میرے لیے لڑ رہے ہو، میرے دین کے لیے لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے تم نماز نہ پڑھو، تم کو عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ نے نماز تو معاف کرنا دور کی بات، جماعت بھی معاف نہیں فرمائی۔ اپنے نبی سے کہا اس حالت میں بھی کچھ لوگوں کو لے کے پیچھے آ جاؤ اور ان کو 1 رکعت پڑھاؤ، پھر ان کے بعد ان کو بھیجو، پھر ان کو واپس بلاؤ، دوسرے لوگوں کو، جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جماعت چھوڑنے پر، فرمایا میرا جی چاہتا ہے اگر کوئی نماز اذان کی آواز سن کر مسجد نہ آئے، جماعت چھوڑے، کیا کروں؟ نماز چھوڑنے والے کو نہیں، جماعت چھوڑنے والے کو میں سوکھی لکڑی لاؤں، سوکھی لکڑی میں آگ لگاؤں اور اس آگ میں کس کو ڈالوں؟ نماز چھوڑنے والے کو نہیں، بلکہ کیا چھوڑنے والے کو؟ جماعت چھوڑنے والے کو۔ جماعت بات بات پہ چھوٹتی ہے، دکان میں گرا گیا گاہک، شیطان کیا کرتا ہے؟ دکان بند کرنے کے ٹائم پر گراہک زیادہ بیچتا ہے۔ اب معلوم ہے ٹوائلٹ گئے تو 10 منٹ ہم کو لگتے بول کے ہم اقامت کے ٹائم پہ ٹوائلٹ جاتے ہیں، جماعت چلے گی۔ اب جب معلوم ہے اذان کے بعد جائیں گے تب جا کے وضو کر کے پہنچیں گے، 2 رکعت ملے گی، تو اذان سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ آج سے طے کریں انشاءاللہ ہم میں سے کسی کی جماعت نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے زمانے میں ہم کچھ بھی نہ کریں، ایک چیز پر عمل کریں، 5 وقت کی نماز ہمارے گھر میں ہر آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، ہماری عورتیں اول وقت میں پڑھتی ہو، وہ گھر جنت کا باغ ہے۔ اس گھر میں سحر نہیں ہو سکتا، اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں بے برکتی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی، اگر صرف ہم نماز بھی 5 وقت کی ٹھیک سے پڑھیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم جب تک ہمارے بچے اٹھ کے بستر سے وضو کرنے نہیں جائیں گے، ہم مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹک ٹک ٹک، اٹھو اٹھو، ناؤ جی ٹیبل، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ایسا کھولتے ہیں، ابا چلے گئے، سو گئے، بعد میں آگے نماز قضا ہوگی۔ یہ بچے، یہ بچیاں نماز قضا ہونے پر اپنے عذاب کے ساتھ ہم کو بھی عذاب میں لے جائیں گے۔ تو ہمارے گھر میں جب تک سب بچے نماز نہیں پڑھیں گے، رات کو 11 بجے سونا، جلدی سونا، جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے۔ ہمارے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد ہمارا بچہ گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ آج بھی ماں باپ ایسے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، دیر سے آتی تو ماں پوچھتی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پھر بھی پوچھتی ہے۔ نہیں پوچھنے والے 6 سال کے بچے کو بھی نہیں پوچھتی، جب چاہے آؤ، جب چاہے جاؤ، ٹیبل پہ کھانا رکھا، کھاؤ، سو جاؤ، دروازہ کھلا ہوا، آ کے بند کرو۔ ہمارا یہ حال ہوگا۔ بس یہ ارتداد، یہ الحاد کے واقعات ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ایمان اور اللہ کی ذات کے تعلق سے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہم نے نہیں بٹھائی، اور جو حالات آ رہے ہیں یہ ارتداد کی طرف اور لے جانے کی کوشش کرنے والے حالات ہیں۔ لیکن ہم اپنے طور پر تیار رہیں گے
اور ہمارے بچے تیار رہیں گے، ایمان مضبوط رہے گا، مکاتب کی تعلیم ہوگی، گھروں میں ماحول ہوگا، 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، اچھا ان کو جو ہے ماحول فراہم کریں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، ہمارے بچے انشاءاللہ یہ اپنے ساتھ اپنی نسلوں کو بھی انشاءاللہ ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے، ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں ابھی سے کوشش کریں شعبان میں، اللہ رمضان ایمان کے ساتھ دے، صحت کے ساتھ دے، عافیت کے ساتھ دے، ہمارے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے۔ آج سے ہمارے گھر میں کوئی بچہ غیر اسلامک اسکول میں نہیں پڑھے گا، آپ طے کر دیں۔ ہمارے اپنے خود کے اسکول ہو گئے، اچھے انگلش میڈیم اسکول ہو گئے، یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان کی حفاظت ہے، اسی کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ اخلاق کی حفاظت ہے۔ غیر مسلموں کی اسکول میں جا کر کوئی ایجوکیشن، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ انگریزی کے نام سے، انگریزی آئے نہ آئے ایمان تو جائے گا، انگریزی آئے نہ آئے اخلاق تو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی رضا کے سامنے کسی کی خوشنودی نہیں چاہیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے جس تعلیم کے ساتھ بے حیائی آئے، الحاد اور ارتداد اور دور کی بات، اس تعلیم سے جہالت اچھی ہے۔ ہم تو آخری درجے میں اللہ کی رضا کی کوشش کریں گے، تعلیم میں مل رہی ہے، مت بھیجیے ایسی تعلیم، بچیوں کو مت دیجیے جو تعلیم کل ان کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، انجینئر بنا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، بچے کو جو ہے MBA بنا رہے ہیں، کیا کرے گی وہ؟ کاؤنٹر پہ جا کے کھڑے ہو جائے گی، کسی آفس کی سیلس مین بنے گی، آڈیٹر بنے گی۔ ان کو بنائیے، سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ نے B.Ed بنا دیا سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی اگر آپ نے ڈاکٹر بنا دیا اچھی نیت کے ساتھ، لیکن ایسی تعلیم دے رہے ہیں MBA کی اور BBA کی، کیا کرے گی بچی؟ اور ہماری بچیاں تو ایسی بھی ڈاکٹر بن کے بھی پریکٹس نہیں کرتی ہیں۔ 70% ہماری بچیاں ڈاکٹر بن کر، میں خود اپنے گھر میں جانتا ہوں، اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھر میں ایسی مصروف ہو جاتی ہیں، ان کو پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن یہ طے کیجئے شادی سے پہلے انشاءاللہ میں کچھ بھی ہو جائے، بیوی خفا ہو جائے، بچی نہ مانے، تب بھی 1-2 سال دینی تعلیم کے بغیر اس کی شادی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ضرور دلا دیجئے، یہی چیزیں ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنیں گی۔ میں ہمارے علماء سے گزارش کروں گا، جو بچیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے پارٹ ٹائم بھی انتظام ہونا چاہیے، جو کالج میں ہائی اسکول بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پارٹ ٹائم انتظام ہونا چاہیے، اور بڑوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ابھی رمضان آ رہا، اچھا موقع ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے جو ہے روابط ایسے ہونے چاہیے، بچیوں کے لیے الگ انتظام، بچوں کے لیے الگ انتظام، کہ ان کے ذہن میں ہونے اور شکوک شبہات بھی دور ہو جائے، ایمان مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ ان سب کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ آخر میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کوششوں کے ساتھ جو اصل چیز بتائی ہے وہ میری توفیق ہے، میرا حکم ہے، میں چاہوں گا تو ہوگا، اور کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ایمان دیا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہی ایمان کو باقی رکھیں گے۔ اس کے لیے دعا سکھائی گئی، وہ دعا آپ پڑھیے، پڑھتے رہیے، گھر میں بچوں کو پڑھائیے، گھر میں بھی بچوں سے کہیے، ان سے بھی کہیے روزانہ کی دعا میں وہ دعا شامل ہونی چاہیے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ ہم کو ہی نہیں انشاءاللہ اپنے فضل سے نسلوں کو بھی ایمان پر باقی رکھے گا۔ وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہمیں بچا، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بڑی پیاری دعا ہے، ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت دے، آپ ہی دینے والے ہیں۔ یہ دعا کرتے رہیے، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں، ایسے شوہر اور ایسے بچے اور ایسی اولاد اور ایسی نسل دے جو ہمارے لیے کیا بنے؟ قرۃ اعین، جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا لا تزغ قلوبنا والی ایک دعا، ربنا ہب لنا والی ایک دعا۔ ان دعاؤں کی پابندی کیجئے۔ 5 وقت کی نماز کچھ بھی ہو جائے، جو دکان والے ہیں، جو کاروبار والے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا آپ طے کر دیجئے، نہیں ہم باری باری نماز پڑھتے ہیں، اسٹاف وہ جنت میں جائے میں جہنم میں جاؤں، یا میں جنت میں گیا میرا اسٹاف جہنم میں جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ہم بھی دکان چلاتے ہیں، ہمارا بھی کاروبار ہے، ہم نے طے کر دیا اذان کے بعد نماز کے بعد بند کریں گے، کیا ہوگا؟ 2 گراہک چلے گئے، بچے ہوئے گراہک میں اللہ برکت دیں گے۔ جس دن جو ہے کسٹمر کو معلوم ہو جائے گا یہ اذان کے ٹائم پہ دکان بند رہتی ہے، نہیں آئیں گے، کیا نقصان ہوگا بھائی؟ لیکن میرا بڑا نقصان ہو، دکان والے طے کریں انشاءاللہ میری بھی اور میری اسٹاف کی بھی جماعت نہیں چھوٹے گی، جماعت کے وقت انشاءاللہ وضو کر کے رہے پہلے سے، نماز کو آ جائے، نماز کے فوراً بعد جا کے دکان کھولیں، یہ طے کر دیجیے۔
ہمارے گھر میں فجر میں کوئی انشاءاللہ میرا بچہ 7 سال کا ہے اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہے نماز نہ پڑھنے پر مارو، تاکہ 15 سال تک اس کی عادت ہو جائے۔ تو ہمارے 7 سال کے بچوں کے علاوہ چھوٹے بچے تو ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مسجد کے بغیر انشاءاللہ نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کی نماز خاص اہتمام کریں گے، اس کی برکت سے باقی نمازوں کی پابندی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک دعا، دونوں دعا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنے کے لیے ان کی اسکولوں کی فکر کرنا، ان کی صحبت کی فکر کرنا، ان کو مکتبوں کے اندر بھیجنا، ان کے پارٹ ٹائم کلاسز میں بھیجنا، شادی سے پہلے کم از کم 1-2 سال دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں ضرور بھیجنا، پھر اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہنا اور اپنی نمازوں کی پابندی اور جماعت کی پابندی کرتے رہنا۔ انشاءاللہ اللہ نہ صرف ایمان باقی رکھیں گے بلکہ اخلاق بھی باقی رکھیں گے، ہماری نسلوں کو بھی اور ہم کو بھی اللہ اپنے فضل سے ارتداد اور الحاح سے باقی رکھیں گے۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔